اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 144، 145 اور 146 کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی درس تفسیر کلام پاک میں آج انہی آیات مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت گفتگو ہوگی. سابقہ نشست میں آیت نمبر 143 کے معنی اور مفہوم کے تحت گفتگو کی گئی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ حضور کی امت کے مقام کو بھی واضح فرمایا تھا، اور پھر قبلے کی تبدیلی کے احکام اور قبلے کی تبدیلی کا حکم دینے کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تھی. آج جن آیات کے تحت گفتگو کی جائے گی ان کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آج 3 آیتیں پڑھی گئی ہے، اور ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خیال کو ظاہر فرمایا جو خیال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ پاک میں رہتے ہوئے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا رہا. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو. اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کا معجزہ بھی لے کر آئیں پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور اے مخاطب، اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک فریق یقیناً جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. الحمدللہ یہ آیت مبارکہ کے ساتھ ساتھ
پہلا رکوع قریب دوسرے پارے کا پہلا رکوع لگ بھگ ختم پر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خیال کو ظاہر فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو ظاہر فرمایا جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت نماز میں کیا کر رہے تھے، اور بار بار آسمان کی طرف میرے آقا کا چہرہ انور جا رہا تھا۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ جو مقصد آپ کا ہے، جو منشا آپ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد و منشا میں آپ کو ضرور کامیاب بھی فرمائے گا، اور جو خیال آپ کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیال کو پورا بھی فرما دے گا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کا جو بھی کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے کرنا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے وہ اس عمل پر اعتراض بھی کریں گے اور اس عمل کا انکار بھی کریں گے، اور اگر آپ قبلے کی طرف منہ پھیر لیں کعبۃ اللہ کی طرف تو وہ آپ کی پیروی بھی نہیں کریں گے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں مسجد اقصی کی طرف ہی آپ اپنا رخ انور کریں تو آپ بھی ان کی پیروی نہ کریں، اور دونوں ایک دوسرے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ علم کے آ جانے کے بعد بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں معلومات ہونے کے باوجود بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالموں میں شمار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت جو یہودیوں کو تھی، جو عیسائیوں کو تھی، یعنی وہ لوگ جس طریقے سے آپ کو پہچانتے تھے، اوت الکتاب یعنی کتاب والے، چاہے وہ زبور والے ہوں، چاہے وہ توریت والے ہوں یا انجیل والے ہوں، ان کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ اس انداز سے موجود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قربت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آپ کی پیغمبری کو آپ کی نبوت کے تعلق سے اور آپ کی ذات کے تعلق سے اس طرح کا علم رکھتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے تعلق سے علم رکھتا ہو، مگر اس کے باوجود وہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ دین موسوی ہر دین پر غالب رہے، شریعت موسوی ہر شریعت پر غالب رہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے اعتماد نہ کیا یا کسی نے حضور کی سب سے زیادہ اگر مخالفت کی ہے تو وہ یہود قوم تھی، حالانکہ ان کو حضور کی معرفت حاصل تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے وہ واقف تھے، مگر وہ مٹھی بھر ہو کر یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کا انکار کر دیا تو ممکن ہے کہ ہمارا دین ان کے دین پر غالب رہے گا، ہماری شریعت ان کی شریعت پر غالب رہے گی، مگر دین کے احکام کو تو انہوں نے مٹا ہی دیا تھا، شریعت کے احکام میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ تو ایسے احکام جس میں بندوں کا خیال مل جائے، ایسی شریعت اور ایسا دین جس میں بندوں کے خیالات بھی مل جائیں، تو ایسا دین باقی نہیں رہتا، ایسی شریعت باقی نہیں رہتی اور ایسے احکام باقی نہیں رہتے، بلکہ خلط ملط کرنے کی وجہ سے لوگ تذبذب کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ غلط چیزیں ملانے کی وجہ سے لوگ اچھائیوں کو چھوڑ کر گمراہیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ تفصیل اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو کیوں نازل فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی۔
ایک روایت ملتی ہے، حضرت حسن بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ خبر دی کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالی قبلے کو بیت المقدس سے پھیر کر کسی اور سمت کر دے گا، اور یہ نہیں بیان کیا کہ کس سمت آپ کو پھیرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے، اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف رکھتے ہوئے وحی کا انتظار فرما رہے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبے کی طرف پھیر دے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا، آپ کی خوشنودی کا خیال کیا گیا، اور آپ کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قبلے کی تبدیلی کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، مگر جبرائیل امین نے یہ نہیں بتایا کہ کس سمت قبلہ ہوگا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی رضا جانتا بھی ہے اور اپنے محبوب کی رضا چاہتا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات سے راضی ہو جائیں، جس عمل سے راضی ہو جائیں، جس قول سے، جس فعل سے راضی ہو جائیں، جس معاملے سے راضی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ کئی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کے لیے دعا فرمائی، کسی کے کسی معاملے کے لیے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعاؤں کو ان کے لیے رد نہیں فرمایا۔ اب بعض حضرات یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں کچھ لوگوں کے لیے رد ہوئی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں یہ بھی جان لے، وہ منافق تھے جن کا ایمان سے کوئی واسطہ نہ تھا، مومن ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا، وہ مکر و فریب کا سہارا لیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے عجیب و غریب گفتگو کر کے میرے آقا کے صحابہ کے سامنے اپنے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل پیش کرتے تھے۔ مگر مومن ہو یا منافق ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر دو سے واقف کروا دیا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں منافقین کو نام لے لے کر پکارا، اور انہیں مسجد نبوی شریف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ مومن کے اعمال سے بھی حضور واقف ہے، اور منافق کے ارادوں سے بھی حضور واقف ہیں، اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ارادوں سے واقف ہے۔ اسی لیے رب قدیر نے بیان فرمایا کہ اے محبوب، آپ جس طرف چاہیں اپنا منہ پھیر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ ہم اسی کو آپ کا قبلہ بناتے ہیں، اہل ایمان کے لیے قبلہ بناتے ہیں جس پر آپ راضی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ پر راضی تھے، اور کعبۃ اللہ کی سمت نماز پڑھنے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کی سمت کو پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اپنے بندوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو، یعنی اب سے تمہارے لیے سمت متعین ہو چکی ہے، جہت متعین ہو چکی ہے، اب تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہی ہو۔ تم کہیں سے بھی نماز پڑھو، تم مشرق سے نماز پڑھو تب بھی تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہو، مغرب سے نماز پڑھو تب بھی تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہو، شمال سے نماز پڑھو تب بھی تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہو، جنوب سے نماز پڑھو تب بھی تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہو۔ اب اگر تم ایسی سواری پر ہو کہ جو سواری بار بار مڑ جاتی ہے اور تمہاری ایک سمت، تم کسی ایک سمت کی طرف نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ایسی حالت میں تمہیں نماز تو ادا کرنی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس آیت مبارکہ کے حصے پر یقین کرتے ہوئے اس بندے کو جو مسافر ہے، حالت سفر میں ہے اور حالت سفر میں کسی ایک سمت کی طرف وہ استقامت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی بھی نماز کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ کعبے کا مقصد یہ تھا ایک سمت کو متعین کرنا، لہذا سمت متعین ہو چکی، مگر جو بندہ کسی متعین سمت کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا اور حالت سفر میں مختلف طریقے سے اس کی نماز ہو رہی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی نماز کو اور اس کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو، یعنی اب تمہاری سمت متعین ہے، تمہارا قبلہ متعین ہے، اب تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہو، اور کعبے کی طرف سے اگر تم پھر جاؤ گے، کعبے کو پشت پر ڈال دو گے اور کعبے کی سمت نہیں کرو گے، بلکہ آپ یہ کہو گے کہ پیٹھ بھی تو کعبے کی طرف ہو رہی ہے، تو پیٹھ کرنا نہیں ہے بلکہ کعبے کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے۔ کعبے کی طرف کوئی پیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ کعبے کی طرف کوئی اپنا ایک حصہ یعنی بائیں حصے کی طرف کعبہ رکھ کر نماز ادا کرتا ہے، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ کعبے کی طرف دایاں حصہ کر کے کسی اور سمت چہرہ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز اسی کی ہوتی ہے جو کعبۃ اللہ کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کر لے اور اپنے سمت کو متعین کر لے کعبۃ اللہ کی طرف۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے علماء کرام کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پر مسجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض قرار دیا ہے، خواہ وہ کسی جگہ پر ہو۔ اگر کوئی شخص بیت المقدس میں بھی ہو تو اس پر بھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنا نماز میں فرض ہے۔ علامہ حسکفی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو تو اس پر بعین ہی کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، اور جو شخص کعبے کے سے غائب ہو یعنی دوری پر ہو تو اس پر اس کی سمت کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ جو شخص بعین ہی کعبے کی طرف ہے یعنی کعبۃ اللہ کا دیدار اسے ہو رہا ہے، وہ مطاف میں موجود ہے، کعبہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے۔ چاروں سمت میں سے کسی ایک سمت میں بھی کھڑا ہو جائے اور کعبے کی طرف ہی منہ کر کے کھڑا رہے، کعبے کی طرف ہی منہ کر کے کھڑا رہے اور اپنی نماز ادا کرے۔ اب جو بندہ کعبے مطاف میں نہیں ہے اور اگر وہ مسجد حرام میں بھی ہے اور اتنی دوری پر ہے کہ اسے کعبہ نظر نہیں آتا، تو پھر وہ اپنے لیے سمت کعبہ کو متعین کرے۔ کعبۃ اللہ میں چاروں طرف سے نماز ادا کی جاتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر نشان بھی بنا دیے گئے کہ اگر کعبۃ اللہ بندے سے سیدھا مطلب بندے کی سیدھی سمت میں نہیں آتا تو ان لوگوں نے اس طریقے سے پتھر بچھائے ہیں، تو وہ پتھر کعبۃ اللہ کی سمت بتا دیتا ہے۔ جیسے ہم اگر دیکھیں کہ باب عبدالعزیز کی طرف سے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا کراس ہو کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور باب عبدالعزیز اور باب النساء یا کچھ اور دروازے ہیں، اس کے درمیان میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہم یہ کہیں کہ کلاک ٹاور ہے، وہاں سے اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سیدھا فرش ملتا ہے
اور سیدھے فرش کی سے ہمیں سمت کعبہ پتہ چلتا ہے، اور دوسری طرف جہاں پر بھی سمت کعبہ تھوڑا سا کراس ہے، ان لوگوں نے کراس پتھر بچھائے ہیں تاکہ صفا مروہ میں نماز پڑھنے والے کی نماز بھی سمت کعبہ کی طرف ہو، اور دیگر جو ایکسٹینشن کیا گیا ہے جیسے باب عبداللہ وغیرہ ہے، وہاں پر بھی نماز پڑھنے والوں کی نماز سمت کعبہ ہو، یعنی کسی کی نماز خراب نہ ہو، بلکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کے لیے ڈائریکشنز بنا دیے گئے ہیں۔ اب جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو ہر جگہ سیدھا ہی کھڑا نہ ہو جائے، دیکھ لے کہ جس پتھر پر وہ کھڑا ہے سمت کعبہ وہ پتھر کہاں بتا رہا ہے۔ اگر اس نے سیدھے کھڑے ہونے کو پسند کیا یا سیدھا کھڑا ہو گیا اور پتھر کراس تھا یعنی 45 ڈگری سے زیادہ وہ کعبۃ اللہ سے اس کا چہرہ پھرا ہوا تھا، تو پھر علماء فرماتے ہیں ایسے بندے کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں یا جہاں پر بھی مسجد میں نماز ہوتی ہو، قبلے کا ڈائریکشن رکھ دیا جاتا ہے، سمت کعبہ متعین ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھنے ہوں گے بعض مساجد ایسی بھی ہیں جہاں پر سیدھا سمت کعبہ نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا یا تو رائٹ کراس ہوتا ہے یا لیفٹ کراس ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں بھی جب آپ نماز ادا کریں، بالخصوص خواتین نماز ادا کریں، تو سمت کعبہ دیکھ لیں۔ ایسا نہیں کہ سیدھا قبلہ ہے تو کبھی کبھی مکان کچھ کراس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے قبلے کی سمت کو متعین کرنا، تو اس کے لیے جو اسکیل بنائی گئی ہے، جو میٹر بنایا گیا ہے، اس میٹر کے ذریعے کعبے کی سمت کا تعین کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قبلہ تھوڑا سا کراس ہو اور آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہوں، اور اگر یہ 45 ڈگری تک اگر آپ نے اپنا چہرہ قبلے سے پھیر لیا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا تھا تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو رکھ دیا ہے، اور کوشش کریں کہ نماز اپنے گھروں میں جب پڑھیں تو سمت کعبہ کو صحیح طور پر متعین کر لیں تاکہ ہماری پڑھی ہوئی نماز بیکار نہ ہو بلکہ ہماری پڑھی ہوئی نماز ہمارے کام آ جائے۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے اور اہل حرم کے لیے مسجد قبلہ ہے، اور تمام روئے زمین پر میری امت کے مشرق اور مغرب والوں کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے، اور جو شخص مسجد حرام میں ہو اس کو اپنے چہرے کا رخ کعبے کی طرف کرنا چاہیے، کیونکہ روایت میں ہے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، تو اکابرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کی حالت قیام میں نظر کے سامنے اگر قبلہ ہو تو نظر اس پر ہونی چاہیے، اور قیام کا حکم سارے جسم کے لیے ہے، اور چہرہ اشرف الاعضاء ہے، اس کے قیام کا حکم بطریق اولا ہوگا، اور چہرے کا قیام اس وقت ہوگا جب چہرے کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو، اور یہی امام مالک کا مذہب ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قیام میں سجدے کی جگہ نظر ہو، رکوع میں قدموں کی جگہ ہو، اور سجدے میں ناک کی طرف نظر ہو۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کعبۃ اللہ میں موجود ہو، مطاف میں موجود ہو، تو تم زیادہ سے زیادہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو، تاکہ کعبۃ اللہ کا مسلسل دیکھنا تمہاری نگاہوں میں اس کو بسانے کا سبب بن جائے گا، اور پھر جب تم نماز پڑھو گے جب بھی آنکھ اٹھاؤ گے، ممکن ہے کہ اگر تمہارا تصور مضبوط رہا تو تم ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے کعبۃ اللہ کو پاؤ گے۔ مگر آج کل اگر ہم کعبۃ اللہ کو حالت نماز میں دیکھنا چاہتے ہیں، پہلی صف میں ہیں تو کعبۃ اللہ کو دیکھنا آسان ہے، مگر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں صف میں اگر ہم ہوتے ہیں تو کعبۃ اللہ پر تو نظر پڑتی ہے، مگر کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری نظر جب لوگوں پر پڑتی ہے تو بعض لوگ نماز میں بھی عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ بندے کی نظر بہک جائے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم کہیں بھی نماز پڑھو، جب تم قیام کرو یعنی کھڑے رہو تو تمہاری نظر سجدے کی طرف ہونی چاہیے، اور جب تم رکوع میں جاؤ تو تمہاری نظر پیروں کی انگلیوں کی طرف ہونی چاہیے، اور جب تم سجدے میں جاؤ تو تمہاری نظر ناک کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ کسی ایک طرف تمہارا دیکھنا تمہارے خشوع و خضوع کو برقرار رکھ سکے، تمہاری توجہ کو برقرار رکھ سکے، اور نماز میں کسی ایک طرف دیکھنا تمہارے لیے استقامت کا سبب بن جائے اور تمہارے لیے مضبوطی کا سبب بن جائے۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قیام میں نظر موضع سجود کی طرف ہونی چاہیے، یعنی جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں ہونی چاہیے، اور رکوع میں قدموں کی پشت پر، اور سجدے میں ناک کے نرم گوشے کی طرف، اور بیٹھتے وقت گود میں، اور سلام کے وقت میں کندھوں پر ہونی چاہیے۔ اس کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کعبے کا مشاہدہ کر رہا ہو اس کی نظر بھی انہی مواضع کی طرف ہو۔ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ کعبۃ اللہ کا مشاہدہ ہوتے ہوتے اچانک جب بندے کی نظر بہکتی ہے تو بہکنے پر لوگوں کی الگ الگ حرکتوں کی وجہ سے وہ نہ کعبے کو برابر دیکھ سکتا ہے اور نہ لوگوں کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے، اور اسی حالت میں اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے جو طریقہ اکابرین نے بیان فرمایا اس طریقے پر عمل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بندہ خشوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جب وہ قصدن یعنی ارادتاً ان مواضع کی طرف دیکھے گا تو اس کی توجہ ادھر ادھر ہٹنے سے محفوظ رہے گی، اور اس کا صرف اور صرف مقصد خشوع ہے، اور ان جگہوں کی طرف دیکھنے سے بندے کی نظر جب بہکے گی نہیں تو اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اور یہ خشوع والی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خشوع والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، اور خشوع پیدا کرنے کے لیے بندے کو ان جگہوں کی طرف اپنی توجہ کو کرنا ہے جن جگہوں کا تذکرہ ہمارے اکابرین نے حالت نماز میں کیا ہے، یعنی ان کی طرف آپ دیکھیں گے۔ آج ہماری نمازوں میں بہت سارے حضرات کہتے ہیں خشوع نہیں رہتا، خضوع نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، ہماری نمازوں میں استقامت نہیں رہتا، یہ وہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ خیالات آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی ایک طرف دیکھتا نہیں ہے۔ کسی ایک چیز کو جب بندہ غور سے دیکھنا شروع کرے اور اسی کی طرف اپنی نگاہ کو جما کر رکھے تو بازو میں کیا ہو رہا ہے اسے اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا، اسے اس بات کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں ہمارے اکابرین نے واقعات سینکڑوں کی تعداد میں ہے، جب وہ نماز ادا کرتے تھے تو ان کی نمازوں میں یقیناً وہ خشوع رہتا تھا، اور اگر میں کہوں کہ ان کا خشوع کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ ہمارا خشوع ان کے خشوع کے سامنے ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ اگر قیام خشوع میں گزر جائے تو رکوع میں بے توجہی ہو جاتی ہے، اگر رکوع میں خشوع آ جائے تو سجدے میں بے توجہی ہو جاتی ہے، اور اگر سجدہ خشوع کے ساتھ ہو جائے تو نماز کا کوئی نہ کوئی حصہ خشوع سے خالی ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور اسی خشوع کو دوسری طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر اس انداز سے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جن کی توجہ ہٹتی اور بڑھتی نہیں ہے، اور جو ایک ہی نظر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ نماز میں دیدار الہی سے محظوظ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں سے محظوظ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے ان کو منور فرماتا ہے، اور اپنے جلووں سے ان کے دیدار کی طلب کو اور بڑھاتا ہے،
ان کے دیدار کے شوق کو اور بڑھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس انداز سے پڑھو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال، جیسے کہ تم اپنی اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارا یہ تصور نہیں بنتا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے حرکات سے، تمہارے رکوع و سجود سے باخبر ہے۔ اسی لیے نمازوں میں نیت کو درست کیا جائے۔ کہیں یہ نیت ہو گئی کہ بازو والا مجھے نمازی سمجھے اور اچھی طرح سے رکوع کر لیا، تو بازو والا تو کیا سمجھے نہ سمجھے نہیں معلوم، مگر اللہ کے یہاں اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایسے سارے اعمال جو بندوں کو دکھانے کے لیے بندے کیا کرتے تھے، وہ سارے اعمال بندوں کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے تجھے شہرت بھی مل گئی، اس سے تجھے عزت بھی مل گئی، اس سے تجھے عہدے بھی مل گئے، اس سے تجھے دنیا کی کامیابی بھی مل گئی، مگر ہمارے یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ تو نے اپنے اعمال میں ریاکاری کو داخل کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو خشوع کا معنی ہے انکساری کرنا، عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اپنی آنکھوں کو نیچا کرنا۔ اب بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سجدگاہ پر نظر رکھتا ہو، اگر کوئی بندہ گود میں نظر رکھتا ہو، اگر کوئی بندہ پیر کے پنجوں پر نظر رکھتا ہو، سجدے میں اپنی ناک پر نظر رکھتا ہو، اس کے باوجود اس کے ذہن میں وساوس آتے رہتے ہیں، تو پھر ان وساوس کو دور کرنے کے لیے وہ بندہ نماز کی حالت میں ان تراکیب کا استعمال کر سکتا ہے جس سے نماز میں کسی قسم کا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ کسی کی طرف توجہ ان کی نہ جائے۔ اگر اس میں ان کا خشوع باقی رہتا ہے تو اس کی اجازت بھی انہیں دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی اہل کتاب جانتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ جانتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت تو ان کے پاس تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ جانتے تھے، حضور کے بارے میں ان کو علم تھا، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ نبی اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر ان کا عمل ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگ یہ جانتے تھے۔ اکابرین فرماتے ہیں یہود اور نصارہ کو یہ علم ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ یہود و نصارہ کو کیسے علم ہوگا، حالانکہ یہ حکم ان کے دین میں تھا، نہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب سے یہ علم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور آپ اللہ کے وحی کے سوا کوئی بات نہیں کہتے، اور آپ کی کہی ہوئی ہر بات حق ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنے دین سے یہ معلوم تھا کہ احکام منسوخ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو یہ علم تھا کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو سکتا ہے، اس لیے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے کی ان کے پاس میں کوئی وجہ نہ تھی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب سے علم تھا کہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور یہی اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، اور نبی کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ملت ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم نہیں تھا، آپ کے طریقوں کو اور بعض طریقوں کو اپنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ معجزات اور دیگر دلائل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو چکی تھی، اسی لیے ان کو یہ علم تھا کہ جس جانب کو آپ نے قبلہ قرار دیا ہے وہی قبلہ ہے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ ان کی کتاب میں تحویل قبلہ کا حکم بھی لکھا ہوا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بہت ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے پچھلی کتابوں میں بیان فرمائی تو وہیں پر یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقت تک بیت المقدس کی طرف چہرے انور کر کے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا جائے گا حضور کی مرضی کی وجہ سے، حضور کی خواہش کی وجہ سے، لہٰذا ان کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے مخاطب اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی آیتیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو تنبیہ فرمائی ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح کی آیتوں میں الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوتے۔ خطاب ضرور حضور سے ہوتا ہے، مراد امت ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہمیشہ اس قسم کی جب بھی آیت ہم پڑھیں گے، اور اس قسم کی آیتیں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر موجود ہیں، اور ان سے یہ سمجھ لیں کہ خطاب حضور سے ہے، مراد حضور کی امت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہشات کی پیروی کرنے والے نہیں، بلکہ وہ تو خواہشات کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جو لوگ ناجائز خواہشات کرتے ہیں، غلط قسم کی خواہشات کو اپنے اندر پناہ دیتے ہیں، ایسے افراد کے اندر سے ان چیزوں کو نکالنے کے لیے تشریف لائے۔ اب معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اگر اسی طرح کا عمل ہو تو یقیناً امت کو اعتراض کرنے کا حق بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اتنا نفیس، اتنا پاکیزہ اور اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ امت کو کہیں پر بھی حضور کی ذات پر اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ حضور کے حسن مبارک کو دیکھ لیں، حضور کے جسم مبارک کو دیکھ لیں، حضور کے قد و قامت کو دیکھ لیں، حضور کے معاملات کو دیکھ لیں، حضور کی پوری سیرت کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی کسی کو بھی حضور کی سیرت میں اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور کی ذات پر، وہ اپنے کفر کی بنیاد پر، اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، اپنی کم علمی اور اپنی جہالت کی بنیاد پر حضور کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ کسی کا اعتراض حضور کے علم پہ ہے، کسی کا اعتراض حضور کی عطا پہ ہے، کسی کا اعتراض حضور کے بانٹنے پر ہے، کسی کا اعتراض حضور کی سخاوت پر ہے، کسی کا اعتراض حضور کے حسن پر ہے۔ تو یہ اعتراض ان کا یہ اعتراض ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف کافر ہی نبی پر اعتراض کرتا ہے، صرف یہودی اور عیسائی نبی پر اعتراض کرتے نہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہیں نبی کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، ایسے مسلمان حضور کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا جو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے ایسے جو حضور کی عطا پر، حضور کے معجزات پر، حضور کے اختیارات پر، حضور کے حسن پر، حضور کے کمالات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا اعتراض کرنا ان کی کم علمی اور ان کی جہالت کی بنیاد پر ہے، ورنہ اگر صحیح طور پر وہ قرآن کو سمجھتے، صحیح طور پر وہ حدیث کو سمجھتے تو حضور کی ذات پر وہ اعتراض نہ کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو مقامات، جو مناصب عطا فرمائے ہیں، بندہ ان تمام چیزوں کو قبول کر لیتا۔ اور یہ ذہن میں رکھ لے، آپ کے اعتراض کرنے سے حضور کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کسی کے اعتراض کرنے سے حضور کے مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا تو حضور کے علم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ حضور کا ایسے ایسے معجزات نہیں تھے تو حضور کے اس کمال میں فرق نہیں آئے گا، مگر بولنے والے کے ایمان میں ضرور فرق آ جائے گا۔
بولنے والے کے ایمان میں ضرور فرق آ جائے گا. کبھی یہ ایمان نفاق میں تبدیل ہو جائے گا اور نفاق میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ ایمان کفر میں تبدیل ہو جائے گا. کفر میں اگر تبدیل ہو پھر بھی بندہ کم عذاب میں رہتا ہے. نفاق میں اگر یہ ایمان تبدیل ہو گیا تو بندہ جہنم کے اس حصے میں پہنچے گا جہاں سے جہنم کی آگ بنتی اور نکلتی ہے. کافر تو نہ جانے اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے جہنم کے کوئی پہلے طبقے میں، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، کوئی چوتھے، کوئی پانچویں، کوئی چھٹے، کوئی ساتویں طبقے میں ہوگا، مگر منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا. تو اپنے آپ کو نفاق سے بچانا ہو تو حضور پر اعتراض کرنا بند کر دو. حضور کی ذات پر، حضور کی شخصیت پر، حضور کے علم پر اعتراض کرنا بند کر دو. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اپنا انجام بھی قرآن سے دیکھ لو. رب قدیر نے منافقین کا کیا انجام بیان فرمایا ہے. اور ایسا منافق قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا بھی مستحق نہیں ہوگا، حضور کی نظر کرم کا بھی مستحق نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت کا بھی مستحق نہیں ہوگا. تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی جب آیتیں آئے تو ایسی آیتوں سے خطاب حضور کے لیے سمجھیں اور مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہوتی ہے، کیونکہ امتی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، نبی تو وحی کی پیروی کرتے ہیں، نبی تو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے وہی بولتے ہیں، اپنی طرف سے یہ کچھ نہیں بولتے. تو آپ جب قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہو اور دوسری طرف نبی کی ذات پر بھی اعتراض کرتے ہو کہ حضور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، معاذ اللہ. خواہشات کی پیروی تو امت کرتے ہیں، امتی کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی تو بعض ایسے لوگ بھی نئے نئے دین میں داخل ہوئے تھے، اور یہ دین میں بعض لوگوں کا داخل ہونا اس لیے بھی تھا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی اور جب حکم نازل ہو گیا تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی اور انہوں نے کعبۃ اللہ کو قبلہ نہ مانا اور اس کی وجہ سے انہوں نے کفر کر دیا اور اپنے آپ کو دین سے، اسلام سے الگ کر لیا. مگر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں رہے انہوں نے بیت المقدس کی طرف حکم تھا تو وہاں بھی نماز پڑھی، کعبۃ اللہ کی طرف حکم آیا تو وہاں بھی نماز پڑھی، اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا. اور ان کو یہ بتانا مقصد تھا کہ ہم نہ بیت اللہ کے پابند ہیں نہ بیت المقدس کے پابند ہیں، ہم تو خدا کے حکم کے پابند ہیں. رب جدھر فرمائے گا اور مصطفیٰ جدھر رخ انور کریں گے ہم ادھر ہی چہرہ کر کے اپنی نمازوں کو مکمل کریں گے. اور زندگی بھر کعبۃ اللہ ہمارے لیے سمت قرار دیا گیا تو اب ہم پوری زندگی کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے. اب ہمیں کسی اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا. اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ علم حاصل ہونے کے بعد اگر اہل کتاب کی اتباع کی تو ضرور ظالموں میں سے ہوں گے. یعنی اب تمہارے لیے جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، اب اس کے باوجود تم اگر اپنی پچھلی کتاب ہی کو مانتے ہو اور انہی کی اگر تم اتباع کرتے ہو تو یاد رکھو تم ظالم ہو. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی قید لگائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی معصیت پر علماء کے حق میں وعید بہت شدید ہوتی ہے. یعنی جو جانتا ہے، جس کو جانکاری ہے دین کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں، اگر اس کے باوجود وہ گناہ کرے تو اس کے لیے وعیدیں بڑی سخت ہوتی ہیں. اور یہودیوں کی تو عادت ہی تھی کہ وہ لوگ باوجود کتاب ہونے کے اپنی کتاب کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. اللہ نے چاہا اگر وہ آیتیں آئیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی علماء اور ربانیین کو بہت زیادہ، احبار کو بہت زیادہ پھٹکار فرمائی ہے، اور وہ چھٹے پارے میں انشاءاللہ جب موقع بنے گا، اللہ نے زندگی رکھی تو ضرور ہم ان آیتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانے کی کوشش کریں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت اس کے اسی کے ساتھ ساتھ میں نازل فرمائی جو آیت نمبر 145 ہے.
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی عادت کو بتلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا آپ کتنے بھی معجزے ان کے سامنے پیش کر لیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ایمان والوں کو ان کے قبلے کی پیروی کی ضرورت ہے، نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں، اور پھر یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ اپنی خواہشات ہی کو مانتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ظالم ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت بیان فرمائی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو الحیان اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور دیگر مفسرین سے یہی روایت ملتی ہے۔ اسی طرح امام تبریزی، امام زجاج، امام زمشقری، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک سے، یعنی اہل کتاب کو نبی کی واضح معرفت حاصل تھی، ان کو آپ کی معرفت میں کوئی شک نہیں تھا، آپ کی دی ہوئی قبروں کے صادق ہونے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، اور جن چیزوں کا آپ کو مکلف کیا گیا تھا، مثلا بیت المقدس سے قبلہ ہونے کا منسوخ ہونا، ان کی صداقت پر ان کو یقین تھا، کیونکہ ان کی کتاب میں آپ کا ذکر اور آپ کی صفات لکھی ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، جس رسول کا ذکر وہ اپنی توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی جن کی وہ اتباع کر رہے ہیں، نبی امی کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کون ہے؟ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے توریت میں حضور کے وصف پڑھے تھے، حضور کی صفتیں پڑھی تھی، اور جب انہیں پتا چلا کہ حضور مدینہ پاک تشریف لائے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور توریت میں جو نشانیاں آپ نے پڑھی تھیں ان نشانیوں کو جب دیکھا، توریت میں جو علامتیں آپ کے حوالے سے ظاہر کی گئی تھیں، جب ان علامتوں کو آپ نے دیکھا تو فوری طور پر کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے، داخل اسلام ہو گئے، سوال کچھ نہیں کیا۔ علماء فرماتے سوال کچھ نہیں کیا، بغیر سوال کیے حضور کے معاملات اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علامتوں کا جو علم ان کے پاس میں تھا اس کو دیکھ کر وہ داخل اسلام ہو گئے۔ اسی کو مرزا شکور بیگ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں، نظر پڑتے ہی پاک دل بول اٹھا، یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، تو آپ نے سوال کیا تو یہ معرفت کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، جب میں نے آپ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، اور میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ پہچانتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کتاب میں آپ کی صفات بیان کی ہیں، اور اپنے بیٹوں کے متعلق ہمیں پتہ نہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر کا بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا کی ہے۔ اس روایت کو البحر المحیط میں نقل کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت معجزات سے ثابت ہو گئی تھی،
اسی لیے آپ کے نبی ہونے کا ان کو قطعی علم تھا، جبکہ اپنے بیٹے کے متعلق ان کو قطعیت کے ساتھ یہ علم نہ تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے یا کسی اور کا، اس لیے آپ کی معرفت بیٹوں کی معرفت سے زیادہ قوی ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت اور ملتی ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو پھر وہی بات ہوئی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آخری بات بتاتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آج کے اس درس کے حوالے سے کما حقہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام طبرانی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، معجم الکبیر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دین کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے اہل کتاب کے باقی لوگوں میں سے چند لوگوں کی ملاقات ہوئی، یعنی چند راہب ملے اہل کتاب کے جو باقی لوگ تھے ان میں سے چند راہب سے میری ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ کہتے تھے کہ یہ زمانہ، یعنی وہ راہب کہتے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں عنقریب سرزمین عرب سے ایک نبی ظاہر ہوگا، یعنی وہ علامات مکمل ہو رہی تھیں، مکمل ہو چکی تھی، جن علامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں بیان فرمایا تھا یا انجیل میں بیان کیے گئے تھے، وہ علامات پوری ہو رہی تھیں، اور اس وقت کے راہب ان علامات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ زمانہ ہے جس میں عنقریب سرزمین عرب پر ایک نبی ظاہر ہوگا، اس کی خاص علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان گول مجموعے کی شکل میں مہر نبوت ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرب میں پہنچا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا، میں نے ان تمام علامات کو دیکھا اور مہر نبوت کو بھی دیکھا، پھر میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو عطا فرمائی تھی، مگر ان لوگوں کی ہٹ دھرمی تھی، ان لوگوں کی سوچ الگ تھی، ان کے خیالات الگ تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنے دور میں دین کا کچھ نہ بگاڑ سکے، مگر جیسے جیسے زمانے کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتے گئے، حضور کے زمانے سے دور ہوتے گئے، ان یہودیوں نے اپنے مکر کا جال بچھایا، اپنے فریب کا جال بچھایا، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امت مسلمہ کو گمراہ کرے۔ آج امت مسلمہ کے اکثر افراد تذبذب کا شکار ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں بھرپور اپنا رول ادا کر رہے ہیں، بھرپور اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ آج مسلمان دین سے تو دور ہو چکا مگر یہودیت کے قریب ہو چکا ہے۔ ہمارے لباس، ہمارے چہرے، ہمارا عمل، ہمارے معاملات، ہمارا فیشن میں زندگی گزارنا، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ زندگی گزارنا، ہمارے کلچر کو ماڈرن کلچر بنا لینا، یہ سب کچھ اسلام اور دین کے خلاف ہے۔ اور جب مسلمان اپنے اندر یہ بدعات کو پیدا کرتا رہے گا اتنا ہی وہ دین سے دور ہو کر خرافات میں اپنی زندگی گزارتا رہے گا۔ اپنے دین کو بچاؤ، اپنے مذہب کو بچاؤ، اپنے اسلام کو بچاؤ۔ صرف مسلمان نام رکھ لینا کافی نہیں بلکہ اپنے مذہب کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسا عمل کرو جس سے ہمارا مذہب اور ہمارا دین مضبوط ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ